السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد محمود حاضر خدمت ہے۔ ہمارے پوڈ کاسٹ اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹس بھی دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں فارمیسی کی ایجوکیشن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید عاطف رضا، پنجاب یونیورسٹی کے کالج آف فارمیسی کے پرنسپل ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں فارمیسی کی ایجوکیشن کی صورتحال کیا ہے، فارمیسی کا جو پروفیشن ہے وہ کیسا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن PPA کے پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ان کے پروفیشنل ایسوسی ایشنز ہیں اس کے عہدیدار رہے ہیں۔ ایک بڑا ایکٹیو رول ہے ان کا، اور ان کے ایکٹیو رول کے ساتھ ساتھ جو پنجاب یونیورسٹی کا کالج آف فارمیسی ہے اس کا بڑا ایکٹیو کردار ہے پاکستان میں فارماسسٹ کو نہ صرف پروڈیوس کرنے کا بلکہ ان کو ان کے پروفیشن میں بھی سروسز دینے کا۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا؟ جی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ابتدائیہ میں تعارف کروایا، میرا نام سید عاطف رضا ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی سے 1992 میں اپنی بیچلرز مکمل کی تھی اور پھر 96 میں اپنی MPhil، اور اس کے بعد پھر میں یہ PhD کے لیے یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائڈ گلاسکو UK سے میں نے فارماسیوٹیکل سائنسز میں PhD کی تھی۔ اس کے علاوہ اوبویسلی کیونکہ فارمیسی جو ہے ایک پروفیشن ہے اور اس میں ہماری جہاں ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں ہماری پروفیشنل آبلیگیشنز بھی ہیں، جس کے اندر ہماری جو ایک ایسوسیشن ہے جو کہ انڈر ایکٹ ہے، پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن، جی، جس کا بنیادی مقصد پاکستان میں نہ صرف فارمیسی ایجوکیشن بلکہ پروفیشن کی بھی ترویج کے حوالے سے جو ضروری اقدامات ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا اور اس کے اوپر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مشاورتی کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے خوش قسمتی سے یہ شرف رہا اپنے مختلف اساتذہ کرام کے ساتھ یہ وقت بتانے کا۔ تو نہ صرف انہوں نے میری مینٹورنگ کی ایکڈیمکس کے حوالے سے بلکہ پروفیشنلی بھی مجھے انگیج کیا مختلف انڈسٹری اور کمیونٹی اور ہاسپٹل کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ۔ اور یہی ایک بنیادی وجہ بنی کہ میں اپنی جو فارماسسٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے ساتھ بھی فعال ممبر کے طور پر، اس میں الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ؟ جی اس میں الیکشنز ہوتے ہیں باقاعدہ، اور پوری کمیونٹی جو ہے وہ کتنے آپ کی یہ جو ایسوسی ایشن ہے پاکستان بھر میں اس کے کتنے ممبر ہوں گے اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ہماری جو فارمیسی کی رجسٹریشنز ہیں نا، مختلف ہماری جو کاؤنسلز ہیں جو صوبائی کاؤنسلز ہیں ان کے ساتھ رجسٹریشنز ہوتی ہیں، اور وہ تمام جو ممبرز ہیں نا دے آر ایلیجیبل کہ وہ ووٹ کریں۔ ان میں سے جتنے وہ اپنے آپ کو ووٹر لسٹ کے اندر رجسٹر کرواتے ہیں پھر وہ اس کے ووٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح تو پنجاب کے اندر جو تقریباً رجسٹریشن ہیں فارماسسٹ کی وہ تقریباً 30,000 سے اوپر ہیں۔ اچھا 30,000 سے اوپر ہے یہ پنجاب کی۔ اسی طرح تقریباً اس کے لگ بھگ ہماری جو سندھ کونسل ہے اس میں بھی اتنے ہی ہیں، پشاور اور جو کوئٹہ ہے اس میں قدرے کم ہے، چھوٹے صوبے ہیں، چھوٹے صوبے ہیں۔ تو لیکن ایک اچھی تعداد جو ہے وہ فارماسسٹ کی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو کالج آف فارمیسی ہے پنجاب یونیورسٹی کا، یہ بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کی کیا کیا خدمات رہی ہیں کالج کی؟ جی یہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ یہ پری پارٹیشن جو ہے یہ برٹش کالونیل ایرا میں ہی یہاں فارمیسی ایجوکیشن کا ابتدا ہو گیا تھا، اور پہلی یونیورسٹی جہاں پہ یہ فارمیسی سٹارٹ ہوئی اس حصے میں سب کانٹیننٹ کے، یہ 1944 میں جو ہے یہ فارمیسی ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی۔ اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو تھا اس کے ساتھ ہی اس کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ پارٹیشن کے بعد 1948 میں باقاعدہ ہمارے اس اولڈ کیمپس پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس میں باقاعدہ اس کی پھر کلاسز شروع ہو، یہ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کھول دیا، یہاں پہ بھی کھول دیا گیا۔ اور پھر یہ
اسی طرح جو مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے یہ 70 کے یہ آخری دہائی کے اندر یہ فیکلٹی کا درجہ اس کو ملا اس ڈپارٹمنٹ کو، اور پھر 2023 میں یہ ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی جو فیکلٹی کے اندر آتا تھا اس کو کالج کا بھی اسٹیٹس جو ہے مل گیا. نہیں 2023 نہیں، 2003 2003 میں 2023 تو ابھی 2003 میں تو یہ اس کا پھر درجہ ملا جو کالج کا درجہ دے دیا گیا. کالج کا درجہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کو پھر کالج کا تو درجہ. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ جو ہے وہ ڈاکٹر آف فارمیسی 5 سالہ پروگرام چلا رہے ہیں پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی آفر کر رہے ہیں. جی اس کے ساتھ بالکل کتنے ڈفرینٹ سبجیکٹ ایریاز آپ جس میں یہ اسپیشلائزیشنس پہ کرا؟ 4 ڈسپلنز میں ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی جو ہے وہ اپنے پوسٹ گریجویٹ پروگرامس دیتی ہے، ایم فل بھی اور پی ایچ ڈی بھی، جس میں انڈر گریڈ پروگرام ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ انڈر گریڈ ایک جیسا ہے. ایک جیسا ہوتا ہے. جی ہاں یہ ایک جیسا ہے. یہ کیونکہ ہمارا یہ جو اسپیشلائزیشن ہے یہ ایم فل پی ایچ ڈی لیول پہ جا کے ہوتی ہے. جی یہ ہماری جو فارمیسی ایجوکیشن ہے یہ انڈر کاؤنسل ہے، ایک یہ پاکستان فارمیسی کاؤنسل ہے جو اس کو فرسٹ ڈگری کو ریگولیٹ کرتی ہے. ہائر ڈگری اوبیسلی ایچ ای سی ریگولیٹ کرتی ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں فارمیسی کاؤنسل کے ساتھ ایک باہمی اشتراک ہے جس میں ایک ہارمونائزیشن کے طور پہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہماری پوسٹ گریجویٹ بھی تو کریکولم کے کانٹیکسٹ میں اور اس کے کریڈٹ آورس کے سلسلے. ڈاکٹر صاحب کون کون سی اسپیشلائزیشنز ہیں 4 جو آپ لوگ آفر کر رہے ہیں؟ یہ ہم یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں ایک فارماسیوٹکس ہے جو فارمیسی کے بنیادی جو سبجیکٹس ہیں اس میں ایک شمار ہے، جو مین اسٹریم کہلاتی ہے جو فارمیسی کے ہے، جس میں فارماسیوٹکس ہے، یہ فارماکولوجی ہے، فارماسیوٹیکل کیمسٹری ہے، اور اس کے ساتھ ہماری فارماکوگنوسی. یہ 4 بنیادی ڈسپلن ہیں فارمیسی کے جو اوائل سے، اور ان چاروں میں ہم یہاں اسپیشلائزیشن یہاں پہ اسپیشل ایک 5واں جو ایمرجنگ جسے کہتے ہیں شعبہ جو فارمیسی کے اندر آیا ہے وہ ہے فارمیسی پریکٹس کا. اچھا. اور یہ بھی ایک بڑا ابھرتا ہوا شعبہ ہے جو کہ ڈائریکٹلی پیشنٹ کیئر کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ کلینکل فارمیسی جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کلینکل فارمیسی کا جو ایک شعبہ ہے جی، یہ اس کے اوپر بھی اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسپیشلائزیشن بھی ہم جو ہے پوسٹ گریجویشن کے اندر شامل کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ تھیسس تو کرا رہے ہوتے ہیں. جی فارمیسی پریکٹس میں ریسرچ تو جاری ہے آپ کے ہاں؟ جی ریسرچ ہماری جاری ہے، لیکن اس کو ایک باقاعدہ ایریا اسپیشلائزیشن ڈکلیئر کر کے ابھی آپ شروع کریں گے؟ جی ہاں ابھی شروع، کیونکہ اس کی جیسے میں نے کہا نا سر کہ ہماری کیونکہ جو پروگرامز ہیں کاؤنسل اور ایچ ای سی کے تابع ہیں، اور ان کی جو پری ریکویزٹس ہیں اس کو ہم ایک کیونکہ جو پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی ایک ماض علمی کے طور پہ بھی سمجھی جاتی ہے، تو ہمارے پاس گنجائش بہت کم ہے کہ ہم کسی چیز پہ کمپرومائز کریں. تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ جب اس کے پری ریکویزٹس پورے ہو جائیں، ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں جب تک وہ پوری نہ ہو تب تک ہم اس کو ایز اے اسپیشلائز ڈگری کے طور پہ نہ لے کے دیں. لیکن جو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہم اس کو ابھی انڈر ایک فارماسیوٹکس جو ہے جس کی ہی یہ آف شوٹ ہے جی، تو اس ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں بہت خاطر خواہ ہماری پبلیکیشن جو ہیں بہت نمایاں طور پہ جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی کے طور پہ بھی اس کی ریکگنیشن اب ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس کے ساتھ ایک تو کالج آف فارمیسی ہے نا آپ کا جس کے آپ پرنسپل ہیں، اس کے ساتھ کافی سارے کالجز ایسے ایفیلیٹڈ ہیں کہ جو فارمیسی کا پروگرام آفر کر رہے ہیں. جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کالجز کی کوالٹی اور آپ کے کالج کی اپنی کوالٹی اور اس میں کوئی فرق ہے، یا آپ کا کوئی سسٹم ہے جس میں آپ ان کی کوالٹی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں؟ جی ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیونکہ یہ میں خاص طور پہ توجہ دلاؤں گا کہ یہ کرونا کا جو ٹائم پیریڈ جب آیا تو اس وقت جو بہت زیادہ جس چیز کی شدت سے محسوس کی گئی کمی وہ تھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی، جو کہ ڈائریکٹ پیشنٹ کے ساتھ انگیج ہو سکے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کا فیز آیا تھا تو تمام چیزیں جو تھیں وہ کلوز ڈاؤن تھی، لیکن جو فرنٹ لائن جو کیئر گیور تھے وہ صرف فارمیسی تھی. جو فارمیسی اوپن، فارمیسی بند نہیں ہو سکتی، پورا شہر بند ہے لیکن فارمیسیز اوپن تھی، اور فارمیسی پہ جو فرنٹ لائن یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ فارماسسٹ ہے. صحیح. تو وہاں پہ اس کی جو نیڈ تھی اس کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا کمیونٹی میں، اور یہ جو لوگوں کا جو ٹرینڈ بنا
بچوں کا خاص طور پہ جو میڈیکل لائن اختیار کرتے تھے وہ فارمیسی کی طرف آنا شروع ہوئے، اور جس کی وجہ سے نمبر آف ایپلیکینٹس جو تھے وہ بڑھتے ہی گئے یہ کورونا کے وقت. اور اب ریسٹرکشن یہ تھی کہ جی کاؤنسلز کی طرف سے بھی ہمارے اوپر کچھ ریسٹرکشن ہیں کہ آپ جو لمیٹڈ سیٹس ہی آفر کر سکیں. تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹیز نے یہ فیصلہ افیلیشن دی کہ افیلیشن آپ ایسے اداروں کو افیلیشن دیں جن کے پاس کیپیسٹی ہے اور وہ یہ فارمیسی ایجوکیشن جو ہے وہ دی دے ان سکتے کی کوالٹی کنٹرول کرنے کا یونیورسٹی کا پھر کیا سسٹم ہے؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا ایک بڑا ایک روبس سسٹم ہے. ہماری ایک افیلیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو باقاعدہ یہ سینئر اساتذہ کرام کے اوپر منحصر ہے، جو ریکوائرمنٹس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ان کی کنٹینیوس امپرومنٹ کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. تو وہ اپنی خاص پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کوئی ادارہ فلفل کرتا ہے تو اس کو پھر وہ افیلیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اسی کریکولم کے اوپر جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے اسی کے اوپر رہتے ہوئے اس کو. نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو وہ کریکولم ہے نا جو آپ نے یہاں بنایا اور وہاں جا کے امپلیمنٹ ہو کے، اس کے علاوہ بھی ان کا کچھ سسٹم دیکھنے کے لیے ان کے ہاں پریکٹیکل کیسے ہو رہے ہیں، ان کے پیپرز کیسے بن رہے ہیں، آپ یا آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ یونیورسٹی نے ایک سسٹم جو اپروو کیا وہ یہ ہے کہ ان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے. اچھا، وہ پنجاب یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی ہے اور اس کے اندر یہ طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ اس میں جو پریکٹیکلز کا بھی جو صورتحال ہے اس کو ہمارے جو مین کیمپس کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ جا کے اس کی ایویلویشن کرتے ہیں. صحیح. اور اس کی نسبت سے ہی اس کی جو امپرومنٹ ہوتی ہے وہ سجیسٹ بھی کر دی جاتی ہیں. اور اس کے اندر جہاں پہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے یونیورسٹی کو کہ کہیں کوئی ادارہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ سے کم پرفارم کر رہا ہے تو اس کو نوٹس بھی دیا جاتا ہے، اس کو وارننگز بھی دی جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کی افیلیشنز کو کینسل بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ضرور رہتا ہے اور اس کے اوپر یونیورسٹی مطلب ان کا جو کوالٹی کے اوپر کنٹرول یونیورسٹی نے اپنا رکھا ہوا ہے. جی ہاں، اور اس پہ کالج ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے. اور کالج بھی ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے کیونکہ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے اس میں میجر پورشن جو یونیورسٹی کالج ہے وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے. اور اس میں یہ بہت جو ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% چیزیں ایسی ہیں، کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ یونیورسٹی پھر ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ پھر یہ وزٹس بھی کیے جاتے ہیں، ان کو وارننگ، ان کو ان کی ڈیفیشنسی دور کرنے کا کوئی دور کرنے کا ان کو طریقہ کار بھی بتایا جاتا ہے. اور اگر کوئی ادارہ اس سسٹم پہ نہیں پورا اترتا تو اس کو پھر باقاعدہ افیلیٹ بھی کر دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو دیکھیں آپ نے یہ دیکھا یونیورسٹی میں رہتے ہوئے پچھلے 2-3 سالوں میں خاص طور پہ کہ بہت سارے سبجیکٹ ایریاز تو پٹ گئے، بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کم ہوئے، ان کا میرٹ بھی کم ہوا، لیکن فارمیسی ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کا نہ میرٹ کم ہوا نہ کبھی سیٹیں خالی رہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ فارمیسی کیوں زیادہ پاپولر ہوا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی جاب اسکوپ اس کا اچھا ہے یا کیا ہے؟ جاب اسکوپ بھی اچھا ہے، اور دوسرا جیسے میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا فیوچر کیا ہے اس کے اندر، کہ اب اے آئی جو ہے جس طریقے سے ڈومینیٹ کر رہا ہے تمام سبجیکٹس کو، اور آئی ٹی جو ہے وہ سپر سیڈ کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ آئی ٹی اور اے آئی کی طرف منتقل. لیکن فارمیسی ڈاکٹر صاحب ایک ایسا شعبہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی اور یہ ٹولز ہوں گے آنے والے وقت میں فارمیسی کے گریجویٹس کے لیے کہ وہ ان ٹولز کو اپنے کریکولم کے اندر ہم نے ضم بھی کیا ہے تاکہ آنے والے چیلنجز کو جو اے آئی کے چیلنجز ہیں اس کو اوور سیٹ کیا جائے. کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب پیشنٹ کیئر کی بات آتی ہے تو اس میں جو اسیسمنٹ ہے اور اس کے اندر جو ایک جسے ہم کہتے ہیں ہمارا جو کلاسیکل رول ہے کہ سیفٹی آف دا میڈیسن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس کا استعمال بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح. کہ ادویات سازی ٹھیک ہے وہ بھی ایک سائنس ہے، اس کے اوپر بھی ایک کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. مینوفیکچرنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ایک ایریا ہے فارمیسی کا، لیکن اس کے ساتھ پیرلل اس کا صحیح استعمال بڑا امپورٹنٹ ہے. اے آئی اور روبوٹس اور یہ سارے چیزیں آپ کو مٹیریلس تو پرووائڈ کر دیں گی،
لیکن اس کے اوپر جو کاؤنسلنگ اور ایڈوائزری سروسز ہیں وہ آپ کو جب تک ایک اس طرح کی سروسز جو ہیں وہ فارماسسٹ نے شروع کی ہیں پاکستان جی جیسے ہمارے ملک میں شروع ہوئی ہیں. جی ہاں, ابھی ریسنٹلی ایک ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں, اور ایک ڈریپ جو ہماری ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی ڈرگس کے حوالے سے, انہوں نے ایک SRO بھی جو ہے وہ جاری کیا فارماسیوٹیکل سروسز کا, کہ تمام ہاسپٹلس کو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر SRO کی صورت میں تحریری طور پہ بھیجا ہے کہ ہر اپنا ہاسپٹل ایک ڈپارٹمنٹ آف فارماسیوٹیکل سروسز شروع کرے, جہاں پہ ادویات کے حوالے سے جو صحیح استعمال ہے اس کے بارے میں ساری چیزیں جو ہے نا میسر ہوں, اور وہاں پہ فارماسسٹ کا وہاں پہ کوالیفائڈ فارماسسٹ کوالیفائڈ فارماسسٹ کیا جائے. جی ہاں, اور یہ بھی آپ نے ڈاکٹر ملک سے باہر بھی ہمارے جو یہاں کے گریجویٹ ہیں وہ جاتے ہیں, ان کا اسکوپ وہاں بھی ہے. جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب فارمیسی کے گریجویٹ گئے ہیں کافی تعداد. جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ فارماسسٹ کی اور خاص طور پہ پاکستان کے ہمارے گریجویٹس کی موجودگی نہ ہو. اچھا, آپ یہ گلف کنٹریز دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد امریکہ, کینیڈا, فار یورپ, ہر جگہ پہ اس کی جو ڈیمانڈ بہت ہے فارماسسٹ کی. ہمارے گریجویٹ جاتے ہیں, ہمارے گریجویٹس جاتے ہیں, دے آر ویری مچ ایکسیپٹیبل. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے لحاظ سے تو ہم اتنے گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں کہ جتنوں کی ضرورت ہے, یا کہیں ایکسیسو تو نہیں کر رہے یا کم تو نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بالکل ایک ڈبیٹ ہمارے ہاں ایک ہے کہ جی ہمیں فارماسسٹ کی کمی تو نہیں ہے, کہ کیونکہ ادارے بہت زیادہ بن گئے. اب فارمیسی ایجوکیشن جو ادارے ہیں وہ بہت زیادہ, تقریباً آپ کوئی 150 سے اوپر ادارے ہیں پاکستان میں جو فارمیسی گریجویٹ پروگرامس کو رن کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے افیلیٹڈ کالجز بھی شامل, اس میں افیلیٹڈ کالجز بھی شامل ہیں. اب بنیادی مقصد یہ تھا کہ جی فارماسسٹ کی تعداد اتنی ہو کہ جو ہمارے یہاں پہ فارمیسی سروسز ریکوائرڈ ہیں وہ اس کو فلفل کر سکیں. تو وہ الحمدللہ اب ہم اس کیپیسٹی پہ ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہماری لوکل ریکوائرمنٹ ہے نا فارماسسٹ کی, وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے یہ پوری کریں گے. اور اس کے اندر اور آپ کی ایکریڈیشن کونسل اس بات کو دیکھتی بھی ہے جی ہماری کونسل کہ اتنے ادارے بنے کہ جس سے کوئی ایکسیس نہ ہو جائے کوئی. جی ہاں, ابھی میں ڈاکٹر صاحب سنتا کہ ہماری ابھی ریکوائرمنٹ اور بھی زیادہ ہے. آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ ابھی میں صرف پنجاب کی اگر آپ کو اسٹیٹسٹکس دوں تو پنجاب میں تقریباً اس وقت 30,000 سے زیادہ پوائنٹ آف سیل ہیں میڈیسنس کے, اور اس وقت تقریباً پوائنٹ آف سیل کا مطلب ہے میڈیکل اسٹور, میڈیکل سٹورز ہیں چھوٹے بڑے ملا کے, یہ اتنے آپ کے پوائنٹ آف سیلز ہیں. اب یہاں پہ فارماسسٹ کی موجودگی قانوناً ایک لازمی ایسا قانون موجود ہے جی ہاں کہ ہر فارمیسی جو ہے وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ہر میڈیکل اسٹور چھوٹا بڑا وہاں پہ کوالیفائڈ فارماسسٹ ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ قانوناً لازم کی دیا گیا ہے کہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا فارمیسی سیٹ اپ ہے, وہاں پہ ایک کوالیفائڈ پرسن جو ہے وہ فارماسسٹ. عام میں تو اتنا فارماسسٹ کوالیفائڈ ہوں گا ہی نہیں. تو اب یہی ایک یہ جو ہم المیہ بھی پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ہے کہ جی اتنے فارماسسٹ نہیں ہیں جتنے آپ کے پوائنٹ آف سیلز ہیں فارمیسی کے, اور جس کی وجہ سے ادویات کے اندر اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ یہ سب سٹینڈرڈ ادویات اور جعلی ادویات کی موجودگی کا ایک تاثر رہتا ہے. تو اس کا تاثر کی بڑی وجہ یہی ہے کہ فارماسسٹ کی موجودگی نہیں ہوتی, کیونکہ جو بھی کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کی پریکٹس میں انوالو نہیں ہوگا, اور وہ جو سپلائی چین ہے ایسی جعلی ادویات کی وہ وہیں پہلے پوائنٹ آف سیل پہ ہی رک جائے گی. اور یہ ایک بڑا بنیادی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں, کہ جب ہم یہ میک شور کر سکیں گے کہ جی فارماسسٹ کی بنیادی جو پریزنس ہے وہ لازمی ہو جائے. اور اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمارے اتنے فارماسسٹ گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمی جو ہے پوری ہو جائے گی, لیکن اس میں ٹائم لگے گا, اور اس میں تھوڑا کچھ ٹائم ضرور لگے گا. لیکن اب قانون کے حوالے سے بھی جو مختلف بورڈز ہیں انہوں نے بہت سختی کی ہے اس کے اوپر, اور گورنمنٹ کی اس وقت بڑی ایک اسٹرانگ ول ہے کہ جو ادویات سازی ہے اس کی مینوفیکچرنگ سے بھی لے کے اس کے پوائنٹ آف سیل یوز تک
اس کو باقاعدہ ایک چین کے ذریعے مانیٹر بھی کیا جائے اور کوالیفائڈ لوگ جو ہوں وہ اس کے اوپر یہ تعینات ہوں. تو انشاءاللہ ہم یہ آنے والے وقت میں اس کے اندر بہتری دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ سسٹم اگر اپلیکیبل اپنی ٹرو سینس میں ہوتا ہے تو ہمیں تو اور مزید فارمسسٹ ریکوائرڈ ہوں گے. تو جی بالکل یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ مطلب یہ کہ اس کا اسکوپ کم ہونے والا نہیں ہے. جی ہاں, اس کا اسکوپ کم ہونے والا نہیں ہے, یہ بلکہ مزید بڑھے گا, بڑھے گا. اور خاص طور پہ اب اگر ہم یہ نظر دوڑائیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, وہاں پہ کیونکہ صحت کی سہولیات قدرے زیادہ ہے, بہتر ہے, تو وہاں پہ اولڈ اینڈ ایلڈرلی پیشنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے. جی اب جب ایلڈرلی پیشنٹ کی تعداد بڑھتی ہے نا, تو وہاں ان کے ان کی میڈیسن کو اس کو مانیٹر کرنا زیادہ, اس لیے دنیا بھر میں ان کی ڈیمانڈ اور مزید بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم یہ اس کا مطلب ہے آپ پیرنٹس کو لازمی طور پر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو فارمیسی کے سبجیکٹ میں لائیں. جی ہاں بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو پروفیشنز اپنے ٹرو سینس میں قائم رہیں گے, ان میں سے ایک لیڈنگ پروفیشن یہ فارمیسی رہے گا. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پروفیشنل سبجیکٹ ہے, تو ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری یونیورسٹیاں ہیں, خاص طور پہ ہمارا جو کالج آف فارمیسی ہے پنجاب یونیورسٹی کا, آپ انڈسٹری کے ساتھ لائزون پھر کس طرح سے رکھتے ہیں؟ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں, انہیں یہاں بلاتے ہیں, یا کس طریقے سے؟ جی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ تو مجھے بھی لے گئے تھے, ان کے ساتھ میٹنگس تو آپ نے میری کئی دفعہ کرائی ہے. جی ہاں. لیکن ایک مینوفیکچرنگ یونٹ میں تو خود مجھے بھی آپ لے گئے تھے, اور ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک رہا تھا ہمارا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہمارے یہ جیسے میں نے کہا نا, ہماری ڈائیورسٹی بہت ہے فارمیسی کے اندر, اور میں یہ تھوڑا سا اس میں اپنے کالج کا حوالے سے بھی بات ڈائیورسٹی مین کہ آپ کا جو پروفیشن ہے پروفیشنل اس میں کئی, یا اس میں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مینوفیکچرنگ بھی ہے, ہاں اس میں آپ کی کمیونٹی فارمیسی اینڈ ریٹیل فارمیسی ہے, صحیح, پھر آپ کی ہاسپٹل فارمیسی, صحیح ہے, پھر اس کے بعد ریگولیٹری سائنس جو بہت امپورٹنٹ اور ایمرجنگ اس وقت ایریا فارمسسٹ کے لیے, کہ اس وقت دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ یہ جسے کہتے ہیں یہ کمی محسوس ہو رہی ہے, وہ ریگولیٹری کے لوگوں کی محسوس ہو رہی ہے, کہ جنہوں نے ادویات کو ریگولیٹ کرنا ہے. صحیح. تو اس کی ڈائیورسٹی بہت ہے. اب اس کے اندر ہمارے لیے یہ کچھ چیلنجز تھے کہ ہم اس چیلنجز کو کیسے اوور کم کریں, کہ جی ہمارے بچہ جو ہے وہ کس ڈائیورسٹی میں زیادہ اس کا ایکسپوجر بھی ہو, اس کا ایکسپوجر بھی ہو. تو اس میں ہمارے 2-3 سے پروگرامز ہوتے ہیں. ایک ہمارا پروگرام ہے انٹرنشپ پروگرام, صحیح, کہ جس کے اندر ہم ڈیورنگ اس کی 5 ایئر یہ جو جرنی ہے ایکیڈیمکس, اس کے اندر ہم اس کے مختلف ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ کس سال کے بعد بچہ کون سی جو ہے اورینٹیشن لے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہم 30 سال کے بعد ان بچوں کو ہم اپنی کمیونٹی فارمیسی کے انٹرنشپس کے لیے ارینج کرتے ہیں, تاکہ وہ انہوں نے پیچھے ڈرگس کے حوالے سے سب کچھ پڑھا ہوتا ہے, اور وہ ایکچوئل ریئل ٹائم سینیریو میں جا کے اس کو پھر وہ یہ ڈسپینس بھی کرتے ہیں, اور اس کے جو یوزز ہے اس کے بارے میں کاؤنسلنگ اور سارا. 4تھے سال کے بعد کیونکہ وہ اپنے انڈسٹری کی تعلیم مکمل کر چکے ہوتے ہیں, اپنے سبجیکٹس مکمل کر چکے, اچھا انڈسٹری سے ریلیٹڈ سبجیکٹس پڑھ چکے ہوتے ہیں, تو 4تھے سال کے بعد ہم ان کو بھیجتے ہیں انڈسٹری کی انٹرنشپس کے لیے. صحیح. اور 5ویں سال میں وہ کیونکہ انہوں نے اپنے کلینکل فارمیسی اور پریکٹسز کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوتا ہے, تو 5ویں سال میں ہم ان کو پھر ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں, کلینکل فارمیسی اور ہاسپٹل فارمیسی, تاکہ وہ اپنے 5 ایئرس کی جرنی میں یہ جو مین سٹیکس ہیں ہمارے ایریاز, اس کے بارے میں کچھ بنیادی انفارمیشن لے لیں. اچھا, اس کے بعد پھر ہم جب یہ اپنا فائنل ایئر کا ایگزام دیتے ہیں, تو ہمارا کالج اس میں ان کو یہ پروویژن دیتا ہے کہ جی اگر جابز جو ہیں یہ بیفور ڈگری ہماری انڈسٹریز جو ہیں ان کو آپٹ کر لیتی ہیں, تاکہ وہ ہم ان کو ہوپ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں, تاکہ یہ اپنی اس سرٹیفکیٹ کے بنیاد پہ اپنی جابس وغیرہ لے سکیں. اور انڈسٹری جو ہے اور جتنے وہ ہمارے ساتھ پھر تو ایسے کئی بچے ہوتے ہیں کہ وہ فائنل ایئر کے اندر ہی کہیں نہ کہیں ان کا کوئی کوئی انٹرویو, کوئی بات چیت, کوئی جی ہم اس میں یہ بھی کرتے ہیں نا, کوئی آفر ان کو آ جائے, ان کو آفرز جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں. یہ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہمارے پنجاب یونیورسٹیز کے اسٹینڈرڈس ہیں, کہ پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کا جو ایک یہ نام ہے انڈسٹری کے اندر, وہ ہر سال بتدریج بڑھتا ہے.
میں اس کی ایک ابھی تازہ مثال یہ دوں کہ پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی پچھلے سال کیو ایس رینکنگ میں یہ 300 سے 350 لیڈنگ اچھا کیو ایس کی جو سبجیکٹ رینکنگ ہے اس میں شامل ہے، اس کے اندر شامل ہے. اور اس سال یہ اور بہتر ہوا. اب اس سال 2026 کی جو کیو ایس رینکنگ آئی ہے اس میں کالج آف فارمیسی جو پنجاب یونیورسٹی کا ہے وہ 250 سے 300 کی تو ورلڈ رینکنگ میں تو پاکستان کے چاندے کے ادارے ہی ہوں گے فارمیسی کے سبجیکٹ میں. جی زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارا الحمدللہ یہ پنجاب یونیورسٹی امپرومنٹ آ رہی ہے. یہ اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے. ہم ہر سال ہمارا جو ہماری انڈسٹری سے کچھ لوگوں کو آپ بلاتے بھی ہیں کوئی سیمینار کے بہانے، کوئی آپ کو اسپیشل لیکچر کراتے ہوں کسی وقت، یا کوئی ملاقات رکھتے ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جی جیسا اس میں ہمارے 2 فورمز ہمارے بڑے ایکٹیو فورم ہے کالج آف فارمیسی میں. ایک ہمارا جو ایلومنائی فورم ہے جو پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کے ایلومنائی ہیں، صحیح، ہم ان کو یہ بڑا ایکٹیولی انگیج رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے ریگولر ہم سیشنز کرتے ہیں مختلف کمیونٹی فارمیسی میں. مجھے بڑی خوشی ہے اور میں بڑے فخر سے اس چیز کو کہتا ہوں کہ پوری اس وقت جو پنجاب کے اور پاکستان کی جو لیڈنگ کمیونٹی فارمیسیز ہیں جس میں کلینکس پلس ہے، گرین فارمیسی ہے، دے آر سن آف دس کالج. اچھا وہ آپ کے گریجویٹ، یہ ہمارے گریجویٹس ہیں یہاں. اچھا اور اپنا بزنس شروع کیا. جی ہاں اب اور وہ بالکل سیل میں آئے، اس میں فیلڈ میں آئے اور پوری امپائر آپ کھڑی کر دی. اور تو مینوفیکچرنگ میں بھی تو آپ کے گریجویٹ ہوتے ہیں کہ کوئی؟ یہ اب اچھا مجھے میں کہا یہ اب مینوفیکچرنگ کی طرف آ جائیں تو اس وقت جو لیڈنگ یہ کوئی کسی فیکٹری کا مالک ہوگا، کوئی ریمنگٹن فارماسیوٹیکل ایک ہے بہت لیڈنگ، یہ لوکل ہے. یہ CCL ہے، یہ ایک بڑی لیڈنگ ہے. ولشائر ہے. یہ بہت مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گریجویٹ جاب کرے. جی ہاں بالکل اپنا بزنس، یعنی اس کے اندر اتنا یہ مارجن ہے کہ وہ خود سے بھی اپنا کام کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں ہمارے گریجویٹ. اور اس وقت آج لیڈنگ یہ وہ جو ہے نا یہ مختلف. ڈاکٹر صاحب آپ نے کالج کی جو ہے انٹرنیشنل رینکنگ کی بات کی ہے، تو آپ کے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز، آپ کی لیبس، آپ کے پاس فیسلٹیز، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہیں کہ مارکیٹ کی نیڈ کے مطابق جو ہے وہ گریجویٹ تیار ہوتا ہے؟ جی اچھا اس میں ایسے ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں اس میں یہ اس چیز کا بھی مجھے بڑا فخر ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کی جو فیکلٹی ہے میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان میں اس جیسی فیکلٹی اویلیبل. اچھا ویل کوالیفائڈ ہے. دے آل آر PhDs. اچھا ہے کتنے تعداد میں آج کل؟ یہ ہماری جو اس وقت جو کرنٹ اس وقت ہمارے یہ جو فیکلٹی ہے جو اس وقت سینئر لیول کی فیکلٹی ہے وہ 23 جو ہے. اچھا 23 اس وقت ریگولر فیکلٹی ہے. ریگولر فیکلٹی ان کے علاوہ اس کے علاوہ سے ہیں تو تقریباً ہمارے کوئی 40 کے قریب جو ہے لوگ انوالو رہتے ہیں. اور اس سال ہم نے کریکولم بھی نیا آپٹ کیا کیونکہ دنیا بھر کی اب جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے کورسز ہم یہ سوچے ہیں کہ جی اب اس کو ہمارا حصہ ہونا چاہیے. صحیح. اور اسی کی وجہ کہ ہماری اب وزٹنگ فیکلٹی کو بھی ہم نے زیادہ امپاور کیا ہے کہ وہ کورسز یا وہ اسپیشلائز ایریا جس میں وہ ایکسپرٹ ہیں ان ایکسپرٹس کو بلایا جائے ان کو ہائر سے اس چیز کو جو ہماری ایمرجنگ سائنسز ہیں ان سے ہم. تو وہ لوگ تو بعض انڈسٹری میں سے ہوتے ہوں گے. جی وہ زیادہ پریکٹس سے ہی آتے ہیں. وہ انڈسٹری سے ہیں، وہ کمیونٹی سے ہیں، وہ ریگولیٹری سے ہیں. میں ہمارے جو گزشتہ جو CEO ڈرائیوس تھے ہی واز ناؤ پارٹ آف آور فیکلٹی. اس سے جو پچھلے تھے بھی ہماری اب یہ ایڈجنکٹ فیکلٹی کا حصہ ہیں. تو ہماری ان میں سے بیشتر تو آپ کے گریجویٹ بھی ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک خاص میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کالج. اچھا میں فیکلٹی کی بات کر رہا تھا. ہماری فیکلٹی ماشاء اللہ اس وقت یہ دنیا بھر کے ساتھ کولیبریٹڈ ورک میں انوالوڈ ہے. اور جو پبلیکیشنز ہم تقریباً اس وقت آن ایوریج جو 50 سے 60 تحقیقی مقالہ جات جو ہے جو انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہوتے ہیں ایک سال کے اندر. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آپ کی انٹرنیشنل رینکنگ کی. جی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو میں سمجھتا ہوں ایک ہمیں ایک تقویت دیتی ہے، ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. اچھا اور اس میں کن ملکوں سے عام طور پہ آتے ہیں؟ اس میں یہ افریقن کنٹری سے آتے ہیں، یہ گلف سے آتے ہیں، پھر اس کا ایون کینیڈا سے آتے ہیں. اور میں اس کی ڈائیورسٹی بڑی اچھی ہے. ایران سے آتے ہیں. اچھا تو ہمارے پاس بڑا ایک اچھا بلینڈ ہے. جس میں یہ نائجیریا سے آتے ہیں، یہ ادھر سے آپ سری لنکا سے ہیں، نیپال سے ہیں. اچھا تو ایک اس کا مطلب ہے پاکستان میں فارمیسی کی ایجوکیشن اس لائق ہے.
اس قابل ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں؟ جی بالکل، ان شاء اللہ تعالیٰ، بلکہ اب ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب ہم نے سسٹم جو ہے وہ سیمیسٹر سسٹم پہ لے کے گئے. ہاں، اور دنیا بھر میں سیمیسٹر سسٹم کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. تو وی آر ورکنگ کہ ہم اس کو اب جتنی اور کاؤنسلز ہیں باہر کی ملکوں کی، ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور ان کو اب بتائیں کہ جس سسٹم میں کیونکہ اب چینجز آ گئی ہیں، تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ زیادہ اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی اس طرف مائل ہوں گے ہماری طرف. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فارمیسی کا جو مضمون ہے اس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے. ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید عاطف رضا صاحب، انہوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ فارمیسی کا سبجیکٹ، اس کا اسکوپ دنیا میں بڑا ہے، پاکستان میں بھی نئے فارماسسٹ کی ضرورت ہے. والدین کو بھی انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اپنے بچوں کو فارمیسی کی طرف ضرور لے کے آئیں. اس سے ان کو فائدہ ہی رہے گا، اور بچوں کے لیے صرف جاب تلاش نہیں کرنی. ہمارے بہت سارے ایسے گریجویٹس بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، چاہے وہ سیل کا تھا، چاہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ فارمیسی کی ایجوکیشن اس قابل ہے کہ دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس جو ہیں مختلف ملکوں کے، ڈیولپنگ کنٹری سے بھی اور ایڈوانس کنٹری سے بھی پاکستان میں فارمیسی کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو پنجاب یونیورسٹی کا کالج آف فارمیسی ہے، یہ بہت پرانا بھی ہے، بہت اس کی رینکنگ بھی اچھی ہے انٹرنیشنل QS رینکنگ میں. اور اس کالج کے بارے میں آپ کو یہ پوری تسلی ہونی چاہیے کہ کالج میں ایجوکیشن کا جو معیار ہے یہ بہت اچھا ہے، اور کالج جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے اچھے میرٹ والے اسٹوڈنٹس کو کہ اچھے مارکس FSC میں لے کے آپ آئیے اور یہاں سے فارمیسی کی اچھی تعلیم حاصل کیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ.